نماز تو دین کا سب سے پہلا رکن ہے، سب سے بنیادی رکن ہے. اللہ کی مدد کے لیے سب سے ضروری ہے کہ نماز پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو. کیا حالت ہے ہماری مسجدوں کی؟ 2% بھی مسلمان ایسے نہیں جن کو کہا جائے کہ یہ نمازی ہے. خاص طور پہ یہ ہمارے بر صغیر میں، یہ سب کانٹیننٹ میں، پوری دنیا میں مجھے ایسا لگتا ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیشی جو بر صغیر کی مسلمان ہیں نا، ان سے زیادہ بے نمازی پوری دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے. بدترین قسم کے بے نمازی ہیں. عربوں میں بھی بہت ساری برائیاں ہیں لیکن کم سے کم نماز کے پابند ہوتے ہیں. نماز دین کا سب سے پہلا رکن ہے. کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلا رکن اسلام ہے. عبادتوں میں اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے اور اللہ کی مدد نماز کے ذریعے سے آتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے مشکل ترین حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. احد ہے 313 کی تعداد میں 1000 کافر ہیں مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہیں. بدر میں 313 مسلمان ہیں، 1000 کفار ہیں، اللہ کے نبی سجدے میں. احد میں 700 مسلمان ہیں، 3000 کفار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں. غزوہ خندق میں 10,000 کی تعداد میں فوج نے گھیر لیا ہے مدینہ کو، نبی سجدے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہے، اللہ کے نبی سجدے میں. صلح حدیبیہ ہے، اللہ کے نبی سجدے میں. جہاں بھی آپ دیکھیں گے این جنگ کے موقع پر بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز معاف نہیں ہے. صف بنا کر کے نماز پڑھو. ایک صف نماز پڑھے گی تو دوسری صف پیچھے سے اس کی حفاظت کرے گی. پہلی صف نماز ختم کر لے گی، وہ پیچھے آئے گی، پہلی صف نماز پڑھے گی اور جو دوسری صف کے لوگ ہیں وہ ان کی حفاظت کریں گے. این جنگ کی حالت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جنگ کے حالات میں اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے. مشکل ترین حالات میں اللہ کی مدد چاہیے تو وہ مدد نماز سے آئے گی. اللہ کے نبی نے اگر مجاہدوں کی صفیں میدان میں درست کی تو مسجد میں مصلیوں کی صفیں بھی درست کی. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ ہاں، ہم 10 منٹ 15 منٹ اٹھ کر کے فجر میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، کیوں اللہ اپنی مدد ہمارے لیے بھیجے گا؟ بے نمازیوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی، بے نمازیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے غداری کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، کیسے اللہ ہماری مدد نازل کرے گا؟ کیسے اللہ تعالیٰ ہماری نصرت کرے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کی اتنے بڑے غدار ہیں؟ ادھر رمضان ختم ہوتا ہے، ادھر مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ جب اپنا عذاب بھیجتا ہے، اللہ کے عذاب کی صورت صرف سیلاب نہیں ہوتی، صرف طوفان نہیں ہوتا، صرف زلزلے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی کبھی ظالم حکمرانوں کی شکل میں بھی مسلط کیا جاتا ہے کسی قوم پر، کہ جب کوئی قوم اللہ اس کے رسول کی نافرمان ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں کا خوف قوم کے دل میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا، اللہ تعالیٰ پھر بندوں کا خوف ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. آج ہم بندوں سے ڈرے ہوئے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ کے ڈر سے مسجد میں نہیں آئیں گے، لیڈروں سے ڈرے ہوئے ہیں، پارٹیوں سے ڈرے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ سے ڈرے ہیں، سپریم کورٹ سے ڈرے ہیں، پتہ نہیں کیا فیصلہ آ جائے گا، کون سا بل پاس ہو جائے گا. حکومتوں کے ڈر سے میدانوں کو بھرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے ڈر سے مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے. اتنی بدترین سیاسی حالت میں بھی یہ ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی کہ ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہے. اور جب اللہ عذاب بھیجتا ہے تو بندوں کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ مسجد پہنچنا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہوتا ہے، گڑ گڑانا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، جب ہمارا عذاب ان کے سروں پر آیا وہ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں جا رہے آپ اللہ کے پاس؟ آپ سپریم کورٹ جائیں گے، آپ سیاست کے ایوانوں میں جائیں گے، پارٹیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنے حقوق کی بھیک مانگیں گے، اللہ کے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ کیا اللہ سے زیادہ طاقتور ہیں یہ لیڈران، یہ نیتا، یہ پارٹیاں، یہ پارلیمنٹ، یہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہو گئے؟ اللہ کا خوف کیوں؟ ایک صف نمازی، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، الگ الگ مسجدوں میں پچھلے کچھ سالوں سے ملک میں حالات خراب ہوئے ہیں، ایک صف نمازی نہیں بڑھے مسجد کے اندر کی ایک صف نمازی بڑھے ہوں. ایک صف کم سے کم 1% مسلمانوں میں کسی کو یہ سمجھ آ گیا ہو کہ یہ بھائی یہ شعور آ گیا ہو کہ یہ جو حالات ہیں ان حالات میں اگر اللہ کی مدد چاہیے تو نماز پڑھنی پڑے گی.